آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا، جس کے ساتھ اللہ خیر اور بلائی کا ارادہ فرماتا ہے، یفقہ فی الدین، اللہ اسے دین میں فقاہت نصیب فرماتا ہے، سمجھ نصیب فرماتا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز دوستو، بہت سارے دوستوں کا اصرار تھا کہ آپ اصول افتح سے متعلق کچھ ضروری نشستیں اور کچھ ضروری دروس اس کا ابتدا کرے، تو ان دوستوں اور احباب کے اصرار پر میں مختصراً یہ چند نشستیں اس کا میں نے ارادہ کیا ہے۔ آج کے نشست میں صرف دو باتیں ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی بات کہ مفتی کسے کہتے ہیں، اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے۔ دوسری بات کہ یہ جو فتویٰ کا لفظ ہے اس کا کیا معنی ہے لغوی اور شرعی۔ تو لفظی مفتی کا ایک لغوی معنی ہے اور دوسرا ہے اصطلاحی معنی۔ لغت میں مفتی کہا جاتا ہے هو من یجیب الحوادث مطلقا سواء تتعلق بالشرع ام بغیرہ، کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اس کا جواب دینا، چاہے اس کا تعلق شریعت کے ساتھ ہو یا نہ ہو۔ لغتاً مفتی اس کو کہتے ہیں، اور اصطلاحی تعریف مفتی کی یہ ہے هو المجیب فی الاحکام الشرعیۃ والنوازل الفرعیہ۔ اگر کوئی شرعی مسئلہ مفتی کے سامنے آ جائے وہ اس کا جواب دے، یا کوئی نئے مسئلہ پیش آ جائے جس کا تعلق شریعت کے ساتھ ہو اور وہ اس کا جواب دے، تو اس کو مفتی کہا جاتا ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ ذہن میں رکھے کہ علامہ ابن الہمام رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حقیقتاً مفتی جو ہوتا ہے وہ مجتہد ہوتا ہے۔ مفتی اس کو کہتے ہیں جس کے اندر اجتہاد کی صلاحیت موجود ہو۔ تو ہر مجتہد مفتی ہوتا ہے اور ہر مفتی مجتہد ہوتا ہے۔ اس زمانے میں جن حضرات کو مفتیان کرام کہا جاتا ہے تو یہ مجازن کہا جاتا ہے۔ حقیقت میں ہم جیسے لوگ جو ہے وہ ناقلین ہے، مفتیان کرام اصل میں مجتہدین کرام کو کہا جاتا ہے، اور آج کل مفتیوں کو جو مفتی کہا جاتا ہے یہ مجازن کہا جاتا ہے۔ دوسری بات لفظ فتویٰ، اس مسئلے میں فتویٰ کیا ہے، جیسا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس مسئلے میں فتویٰ کیا ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھے کہ بہت سارے لوگ فتویٰ بولتے ہیں۔ ہمارے پٹھان حضرات فا کا تلفظ صحیح نہیں کر سکتے تو کہتے مفتی صاحب اس بارے میں فتویٰ کیا ہے، تو یہ فتویٰ نہیں ہے بلکہ فتویٰ ہے، فا کے ساتھ ہے۔ تو فتویٰ کا ایک لغوی معنی ہے اور دوسرا شرعی معنی ہے۔ فتویٰ لغت میں کہتے ہیں هو الاجابۃ عن سؤال ما سواء تتعلق بالاحکام الشرعیۃ او بغیرها، کسی سوال کا جواب دینا چاہے اس کا تعلق شریعت کے ساتھ ہو یا شریعت کے ساتھ نہ ہو۔ لغتاً افتاء اور فتویٰ اس کو کہتے ہیں۔ اصطلاحی تعریف یہ ہے هو الاجابۃ عن سؤال شرعی، کوئی شرعی مسئلہ آپ کے سامنے آ جائے اور آپ اس کو جواب دے تو کہا جاتا ہے کہ یہ فتویٰ ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ لغوی اور اصطلاحی دونوں معنوں میں استعمال ہو چکا ہے۔ لغوی معنی میں بھی استعمال ہو چکا ہے، جیسا کہ سورۃ یوسف میں ہے یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان۔ اب یہاں پر افتنا کا معنی اخبرنا، ہمیں خبر دے ان 7 گایوں سے متعلق۔ تو یہاں پر افتنا، یہاں پر فتویٰ کا لفظ بمعنی خبر دینا لغوی معنی میں استعمال ہو چکا ہے۔ اسی طرح قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون۔
اب یہاں پر بلقیس نے فرمایا یا ایھا الملا، اے میرے پارلیمنٹ والو، افتونی، مجھے فتویٰ دو، مجھے بتلا دو کہ تمہارا کیا مشورہ ہے۔ تو یہاں پر بھی فتویٰ کا لفظ لغوی معنی میں استعمال ہو چکا ہے، اور بہت ساری آیات ایسی ہے کہ جس میں فتویٰ کا لفظ شرعی معنی میں بھی استعمال ہو چکا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے یستفتونک، یہ لوگ آپ سے فتویٰ طلب کرتے، مسئلے شرعیہ سے متعلق پوچھتے ہیں۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہہ دیجئے اے میرے پیغمبر، اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتے ہیں کلالہ کے متعلق، تمہیں فتویٰ دیتے ہیں، تمہیں اس مسئلے کا جواب دیتے ہیں کہ جن کے اصول و فروع نہ ہو اس کا میراث اس طرح ہوگا۔ اسی طرح یستفتونک فی النساء قل اللہ یفتیکم فیہن، تو یہاں پر بھی فتویٰ کا لفظ اصطلاحی معنی میں استعمال ہو چکا ہے، اور بہت ساری احادیث بھی ایسی ہے کہ جہاں پر فتویٰ کا لفظ اصطلاحی معنی میں استعمال ہو چکا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سنن دارمی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجرؤکم علی الفتویٰ اجرؤکم علی النار، جو تم میں سے فتویٰ پر زیادہ جری ہوتا ہے، جب بھی کسی نے مسئلہ پوچھتے جواب یہ ہے، جواب یہ ہے، جواب یہ ہے، تحقیق نہیں کرتا کہ مسئلہ کیا ہے، ماخذ کیا ہے مسئلے کا، بس ہر مسئلے کا جواب دیتے ہیں، اس لیے دیتے ہیں کہ اگر میں مسئلے کا جواب نہ دوں تو لوگ کہیں گے یہ مفتی کیسا ہے۔ انشاءاللہ اس پر میں مستقل بحث کروں گا کہ مفتی در حقیقت اسی کو کہا جاتا ہے کہ جنہیں لا ادری کا پتہ ہو، جن کو پتہ ہو کہ یہ مجھے معلوم ہے یا یہ مجھے معلوم نہیں ہے، جن کو یہ تمیز نہ ہو کہ یہ مجہول ہے یہ معلوم ہے، تو اسے مفتی تو بڑی بات ہے، اسے عالم کہنا بھی عالم کی گستاخی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجرؤکم علی الفتیٰ اجرؤکم علی النار، جو تم میں سے فتویٰ دینے میں جری ہوتا ہے، ہر کسی پر فتوے لگانا، ہر مسئلے کا جواب دینا، جبکہ اس کو مسئلے کا ماخذ معلوم نہیں ہے کہ کس نے لکھا ہے، مسئلہ کیا ہے، زمینی حقائق کیا ہے، وہ یہ جانتا نہیں ہے بلکہ فتویٰ دینے میں جرت کرتا ہے، تو اجرؤکم علی النار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جہنم میں جانے پر جری ہو رہا ہے، گویا کہ جہنم والا عمل کر رہا ہے۔ سنن دارمی میں یہ روایت موجود ہے۔ تو یہاں پر فتیہ کا لفظ جو ہے یہ شرعی معنی میں استعمال ہو چکا ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیات ہے اور احادیث ہے کہ جہاں پر فتویٰ کا لفظ شرعی معنی میں استعمال ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو لفظ ہے فتویٰ، یہ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، بفتح الفاء فتویٰ، جیسا کہ عام معروف و مشہور ہے، اور بضم الفاء فتویٰ، فتویٰ بھی کہا جا سکتا ہے اور فتویٰ، یہ دونوں طرح استعمال ہے۔ البتہ بفتح الفاء افصح ہے، یعنی فتویٰ کا لفظ یہ زیادہ فصیح ہے۔ اسی طرح اس میں ایک لغت فتیہ بھی ہے، اور دونوں کی جمع فتاوی اور فتاوی منقول ہے، فتاوی اور فتاوی یہ دونوں کی جمع منقول ہے۔ یہ لفظ فتویٰ جو ہے یہ دراصل میں افتاء سے ماخوذ ہے، جیسا کہ اردو میں کہا جاتا ہے مارنے سے مار پڑنا، مارنے سے مار پڑنا۔ اسی طرح یہ لفظ فتویٰ افتاء یعنی افتاء سے حاصل بالمصدر ہے، افتاء سے حاصل بالمصدر ہے۔ تو یہ میں نے چند ضروری باتیں ذکر کی کہ مفتی کا لغوی اور شرعی تعریف کیا ہے، اور پھر لفظ فتویٰ ہے یا فتویٰ ہے، اور فتویٰ کا لغوی اور شرعی معنی کیا ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ذکر کروں گا منصب افتاء، کہ افتاء کا منصب یہ کتنا عظیم منصب ہے اور کتنا اہمیت رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا، جس کے ساتھ اللہ خیر اور بلائی کا ارادہ فرماتا ہے، یفقہ فی الدین، اللہ اسے دین میں فقاہت نصیب فرماتا ہے، سمجھ نصیب فرماتا ہے۔ تو یہ بہت ہی عظیم منصب ہے، منصب افتاء۔ اللہ تعالیٰ اس کے علاج کرنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔